اللہ پر یقین کرنے سے ایسے راستے بنتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امید ہی تو ہے جس پر ایک غریب انسان جیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا مالک اس کے دن بھی بدل دے گا۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دے، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہو۔ اللہ تو ہماری انکہی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے، تو پھر کیا وہ ہماری گڑ گڑا کر مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچے پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ جب دل کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں نا تو دنیا والوں کی فکر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے نا تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ تمہارے ایک آنسو کی پکار ساتویں عرش سے ٹکراتی ہے اور اللہ کو مناتی ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اور پتہ ہے کیا، کبھی کبھی انسان ہر اس چیز سے دور ہونا چاہتا ہے جو اس سے اس کا سکون قلب لے لے، چاہے وہ رشتے ہو، چاہتے ہوں یا پھر وہ خود ہو۔ میرے ہر بے بسی کا عالم بس تیرے کن کا منتظر ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور آپ کو دعائیں دیں۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پالے اور روشنی کا سفر اختیار کر لیتا ہے اور جس روشنی میں مل جائے اس کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں اور اس کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ آزمائش میں مایوسی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہو، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہارے لیے بہتری ہے۔ بس یقین رکھو آپ اس رب پر جو آپ کے برداشت سے زیادہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نہیں بھولا، جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والے خالی ہاتھ نہیں جاتے۔